بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ امن و امان کی صورتحال اور دہشت گردی کے خلاف مؤثر کارروائی سی ٹی ڈی کی جدید آلات اور ٹیکنالوجی فراہم کرنے کا فیصلہ۔ سی ٹی ڈی پنجاب نے اخراجات کی مد میں محکمہ خزانہ سے فنڈز مانگ لیے۔ آپریشن آلات کے لیے 1,42,72,00,000 روپے کے فنڈز کی ڈیمانڈ محکمہ داخلہ کی جانب سے بھجوائی گئی سمری کی کابینہ کمیٹی برائے خزانہ نے منظوری دے دی۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں چیف رپورٹر عمران اکبر سے۔ بتائیے عمران۔ دیکھیں، اسامہ بن عبید، امن و امان کی صورتحال کا معاملہ ہے اور دہشت گردی کے خلاف مؤثر کارروائی کے لیے سی ٹی ڈی پنجاب کو مزید مستحکم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسی سلسلے میں 3,81,00,00,000 ڈیمانڈ میں سے 2,27,00,00,000 کی منظوری دے دی گئی ہے۔ 1,54,00,00,000 کا کٹ لگا دیا گیا ہے، جبکہ دوسری طرف سی ٹی ڈی پنجاب کو دہشت گردی کے خلاف کارروائی کے لیے جدید آلات اور ٹیکنالوجی فراہم کی جائے گی۔ اسی سلسلے میں سی ٹی ڈی پنجاب نے اخراجات کی مد میں محکمہ خزانہ سے فنڈز مانگے تھے، جس میں آپریشن آلات کے لیے 1,42,72,00,000 روپے کے فنڈز کی ڈیمانڈ کی گئی۔ ٹرانسپورٹ کی مد میں 35,45,00,000، جبکہ جدید سافٹ ویئر کی فراہمی کے لیے 1,02,70,00,000 روپے مانگے گئے۔ سی ٹی ڈی ڈیمانڈ کے مطابق مجموعی طور پر سی ٹی ڈی کو مستحکم کرنے کے لیے 3,81,20,00,000 روپے کے اخراجات دیے گئے، جس میں ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی اور سیکرٹری خزانہ کے مابین ملاقات کے بعد سی ٹی ڈی فنڈز میں کمی کر دی گئی ہے۔ اس والے سے دستاویزات کے مطابق 3,81,20,00,000 کی ڈیمانڈ کی بجائے سی ٹی ڈی کو 2,27,00,000 روپے فراہم کیے جائیں گے، جبکہ جدید آلات اور اسلحے کی خریداری کے لیے 90,84,38,000 کی منظوری دی گئی ہے، جبکہ گاڑیوں کی خریداری کے لیے 98,17,24,000 روپے کی منظوری دی گئی ہے۔ اسی طرح دیگر اخراجات کی مد میں 50 کروڑ سی ٹی ڈی کو فراہم کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ سی ٹی ڈی کی جانب سے 12 کروڑ مالیت کی لگژری گاڑی لینڈ کروزر کی ڈیمانڈ کو بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ محکمہ داخلہ کی جانب سے بھجوائی گئی سمری کو کابینہ کمیٹی برائے خزانہ نے باقاعدہ طور پر منظور کر لیا ہے۔ جی، آپ کا شکریہ عمران۔ ممکنہ سیلاب کے پیش نظر ریسکیو کی فرضی مشقیں، فلڈ ریسکیو موک ایکسرسائز BRB نہر میں کی گئی۔ فرضی مشق میں 60 ریسکیو اہلکاروں نے 8 کشتیوں کے ذریعے حصہ لیا۔ تفصیلات جانتے ہیں زین علی سے۔ جی زین، بتائیے اس بار۔ جی بالکل، سیکرٹری محکمہ ایمرجنسی سروس ڈاکٹر رضوان نصیر کی ہدایت پر فلڈ ریسکیو موک ایکسرسائز جو وہ کی گئی ہے، اور فلڈ ریسکیو موک ایکسرسائز کا جو ہے وہ کھیرا پول BRB نہر میں جو ہے وہ کی گئی ہے۔ موک ایکسرسائز کو ڈسٹرکٹ آفیسر ریسکیو شاہد وحید قمر نے جو ہے وہ لیڈ کیا۔ فلڈ موک ایکسرسائز میں 8 ریسکیو بوٹ اور 60 ریسکیور نے جو ہے وہ حصہ لیا۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر شاہد وحید قمر اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو اسنان رشید نے موک ایکسرسائز کا جو ہے وہ مشاہدہ کیا۔ ایکسرسائز کا مقصد ایمرجنسی کی صورت میں فوری رسپانس کو جو یقینی بنانا ہے۔ ترجمان ریسکیو کے مطابق موک ایکسرسائز کوارڈینیشن اور اجتماعی رسپانس کے لیے پلیٹ فارم مہیا جو ہے وہ کرتی ہے۔ ترجمان ریسکیو کے مطابق ریسکیو 1122 کے علاوہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، لائف سٹاک، سول ڈیفنس اور انتظامیہ لاہور کی بھی جو ہے وہ اس میں موک ایکسرسائز میں جو شرکت کی گئی ہے۔ جی، آپ کا بہت شکریہ۔ LPG مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن۔ شہر میں LPG کی 80% دکانیں بند۔ مختلف علاقوں میں LPG بلیک میں 320 روپے کلو تک فروخت ہونے لگی۔ LPG نہ ملنے کے باعث گھریلو صارفین، رکشہ ڈرائیورز اور ہوٹل مالکان پریشان۔ چیئرمین عرفان کھوکھر کا کہنا ہے کہ کریک ڈاؤن کے خوف سے کاروبار بند ہے۔ دکانداروں کے لیے SOPs بنائے جائیں۔ فہد امین سے مزید جانتے ہیں۔ بتائیے فہد۔ جی بالکل، LPG دکانوں کے خلاف کریک ڈاؤن جو ہے وہ جاری ہے، اور اس کے باعث جو ہے وہ شہر لاہور میں LPG کی 80% دکانیں جو ہیں وہ مکمل طور پر بند ہو چکی ہیں۔ LPG مافیا جو ہے وہ بلیک میں گیس فروخت کرنے لگا ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں LPG بلیک میں 320 روپے فی کلو تک جو ہے وہ فروخت کی جا رہی ہے۔ اگرا کی جانب سے LPG کا فی کلو ریٹ جو ہے وہ 234 روپے مقرر کیا گیا ہے، جس کے باعث جو ہے وہ شہری LPG کے حصول کے لیے خوار ہو گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق قدرتی گیس کی بندش کے باعث جو ہے وہ LPG کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے، اور LPG نہ ملنے کے باعث گھریلو صارفین، رکشہ ڈرائیور اور ہوٹل مالکان جو ہیں وہ پریشان ہیں۔ اس حوالے سے چیئرمین LPG انڈسٹریز ایسوسی ایشن عرفان کھوکھر کا کہنا ہے کہ حکومت LPG دکانوں کے لیے جلد از جلد جو ہے وہ ضابطہ اخلاق بنائے۔ دکانیں غیر قانونی ہیں تو انہیں قانون کے دائرہ کار میں لایا جائے، تاکہ غریب دکاندار جو ہے وہ عزت سے کاروبار کر سکے۔ غیر معیاری سلنڈر موت کا سامان ہے، ان کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے۔ دکانداروں کے لیے SOPs بنائے جائیں۔ لوگ سستی گیس کے حصول کے لیے جو ہے وہ خوار ہو رہے ہیں۔ عرفان کھوکھر کا کہنا ہے کہ کریک ڈاؤن کے ڈر سے دکانیں جو ہے وہ بند ہیں، کاروبار بند ہو چکے ہیں۔ حکومت سیفٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی ضابطہ اخلاق بنائے، ہم مکمل تعاون کریں گے۔ ہارڈ ویئر دکانوں پر جو ہے وہ غیر معیاری سلنڈروں کی فروخت جاری ہے۔ گجرانوالہ میں غیر معیاری سلنڈر بنانے والے سینکڑوں کارخانے جو ہے وہ بند کیے جائیں۔ جی، آپ کا شکریہ۔
PHA لاہور نے مری میں بوٹینیکل گارڈن بنانے کے لیے خزانے کے منہ کھول دیے۔ مری بوٹینیکل گارڈن پر 44,54,900 روپے لاگت آئے گی۔ بوٹینیکل گارڈن 10 ایکڑ رقبے پر قائم کیا جائے گا۔ گارڈن میں مختلف اقسام کے پودے لگائے جائیں گے۔ زین العابدین سے مزید جانتے ہیں، بتائیے زین۔ پاکستان ہارٹیکل اتھارٹی لاہور بوٹینیکل گارڈن کے لیے مری کر لیا ہے۔ تناظر میں اپنی نے مری بوٹینیکل گارڈن کے لیے زین سے اس بارے اپڈیٹ لیں گے۔ ابھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ PHA لاہور نے مری میں بوٹینیکل گارڈن بنانے کے لیے خزانے کے منہ کھول دیے۔ مری بوٹینیکل گارڈن پر 44,54,900 روپے لاگت آئے گی۔ بوٹینیکل گارڈن 10 ایکڑ رقبے پر قائم کیا جائے گا۔ گارڈن میں مختلف اقسام کے پودے لگائے جائیں گے۔ زین العابدین سے اس بارے مزید اپڈیٹ لیتے ہیں۔ زین بتائیے۔ PHA لاہور میں بوٹینیکل آپ کا شکریہ زین العابدین، آپ ہمیں تفصیل آگاہ کر رہے تھے۔ سول آفیسر میس GOR لیسکو کا نادہندہ نکلا۔ بلوں کی عدم ادائیگی پر سول آفیسر میس کا کنیکشن منقطع کر دیا گیا۔ سول آفیسر میس GOR کے ذمہ 3 کروڑ روپے واجب الادا ہیں۔ فہد امین سے مزید جانتے ہیں، بتائیے فہد۔ جی بالکل، لیسکو کی جانب سے بلوں کی عدم ادائیگی پر سول آفیسرز میس کا کنیکشن جو ہے وہ منقطع کر دیا گیا ہے۔ سول آفیسرز میس GOR کے ذمہ 3 کروڑ روپے کا بل جو ہے وہ واجب الادا تھا۔ بل ادا نہ کرنے پر جو ہے وہ لیسکو نے ریکوری مہم کے دوران سول آفیسرز میس کی بجلی منقطع کر دی ہے۔ اس حوالے سے SDO عثمان قدیر کا کہنا ہے کہ بل جمع نہ ہونے تک جو ہے وہ کنیکشن جو ہے وہ کاٹا گیا اور جب تک بل ادا نہیں کیا جائے گا کنیکشن منقطع رہے گا۔ جی شکریہ فہد۔ پاکستان پیپلز پارٹی لاہور ڈویژن کا عہدہ 6 ماہ سے خالی۔ پیپلز پارٹی لاہور ڈویژن کی باقی تنظیم بھی عملی طور پر غیر فعال۔ پیپلز پارٹی لاہور ڈویژن کی صدارت کے لیے متعدد امیدوار میدان میں آ گئے۔ عزیز الرحمان چند اپنے بیٹے رحمان چند کو لاہور کا صدر بنانے کے لیے کوشاں۔ اسلم گل کے مستعفی ہونے کے بعد صدر لاہور ڈویژن کا عہدہ خالی ہوا ہے۔ اہم خبر ہے، اس بارے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ سیاسی منظرنامے پر بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی لاہور ڈویژن کا عہدہ 6 ماہ سے خالی ہے۔ پیپلز پارٹی لاہور ڈویژن کی باقی تنظیم بھی عملی طور پر غیر فعال ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی لاہور ڈویژن کی صدارت کے لیے متعدد امیدوار سامنے آ گئے۔ عزیز الرحمان چند اپنے بیٹے رحمان چند کو لاہور کا صدر بنانے کے لیے کوشاں۔ اسلم گل کے مستعفی ہونے کے بعد صدر لاہور ڈویژن کا عہدہ خالی ہے۔ صدر لاہور ڈویژن کا عہدہ خالی ہے اور اب تک کوئی تقرری نہیں کی گئی پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے، اور یہ عہدہ 6 ماہ سے خالی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی لاہور ڈویژن کی باقی تنظیم بھی عملی طور پر غیر فعال ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی لاہور ڈویژن کی صدارت کے لیے متعدد امیدوار میدان میں آ گئے ہیں۔ عزیز الرحمان چند اپنے بیٹے رحمان چند کو لاہور کا صدر بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ اسلم گل کے مستعفی ہونے کے بعد صدر کا عہدہ خالی ہوا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے اہم خبر ہے اور آپ کو بتائیں کہ لاہور ڈویژن کا عہدہ 6 ماہ سے خالی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی لاہور ڈویژن کی باقی تنظیم بھی عملی طور پر غیر فعال۔ پاکستان پیپلز پارٹی لاہور ڈویژن کی صدارت کے لیے متعدد امیدوار سامنے آ چکے ہیں۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں یاسین سے۔ جی یاسین بتائیے۔ جی پیپلز پارٹی لاہور ڈویژن کے عہدیدار 6 ماہ سے جو خالی ہے۔ اسلم گل جو لاہور کے صدر سے مستعفی ہوئے 6 ماہ ہو چکے ہوئے ہیں اور پیپلز پارٹی لاہور کی صدارت کے لیے سرکشی بھی عروج پر پہنچ چکی ہے۔ پیپلز پارٹی لاہور ڈویژن کا باقی تنظیم بھی جو ہے وہ عملی طور پر غیر فعال ہو کر رہ گئی ہے۔ پیپلز پارٹی لاہور ڈویژن کی صدارت کے لیے متعدد امیدوار میدان میں ہے۔ پیپلز پارٹی لاہور ڈویژن کی صدارت کے لیے اصول کے لیے گروپ بندی بھی ہونے لگی ہے۔ پیپلز پارٹی لاہور کی سابق صدر عزیز الرحمان چند اپنے بیٹے رحمان چند کو لاہور کے صدر بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ دوسری طرف اس کے علاوہ جمیل منج، بیرسٹر عامر، رانا جواد، عثمان ملک، فیضہ ملک، رانا عرفان زاہد، ذوالفقار آصف چودھری بھی پیپلز پارٹی لاہور کے صدر بننے کے خواہشمند ہے۔ پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے صدر راجہ پرویز اشرف لاہور کی صدارت کے لیے 3 نام چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو بھیجیں گے اور لاہور کی صدارت کے حتمی فیصلہ بلاول بھٹو زرداری ہی کریں گے۔ سیکرٹری اطلاعات پیپلز پارٹی لاہور فیضہ ملک نے اپنے موقع میں کہنا ہے کہ لاہور کی صدارت عہدہ جو ہے بہت اہم ہے اور بلاول بھٹو یہ عہدہ جلد پر کریں ورنہ یہ پیپلز پارٹی کو کمزور کر کے رکھ دے گا۔ آپ کا شکریہ یاسین۔ سیلاب کا خطرہ، اسکولوں سے حفاظتی پلان طلب۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے متعلقہ ایجوکیشن اتھارٹی سے پلان طلب کر لیا۔ پنجاب کے جنوبی اضلاع میں سیلاب کے زیادہ خطرات ہیں۔ عاطف پرویز سے مزید جانتے ہیں، بتائیے عاطف۔
हाँ जी बिल्कुल, महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ को मरासला लिखा गया है उसमें कहा गया है कि सैलाब का ख़तरा मौजूद है, तो इस ख़तरे को देखते हुए जो हिफाजती प्लान बनाकर भिजवाया जाए। जो मुतलका एजुकेशन अथॉरिटीज़ हैं इनको कहा गया है कि फौरी तौर पर प्लान भिजवाया जिसको मुतलका हुकाम तक भिजवाना है। गुज़िश्ता साल भी जो सैलाब आया था उसकी वजह से जनूबी पंजाब की जो स्कूल हैं वो खासे मुतासर हुए थे, तो अब इब्तदाई तौर पर ही यानी पहले ही प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए ये प्लान किया गया है कि तमाम जो मुतलका अथॉरिटीज़ हैं इन्हें जो है हिफाजती प्लान इनसे लिया जाए और उसके मुताबिक इंतजाम किए जाएँ। जी आपका बहुत शुक्रिया। एमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी में रेस्क्यू स्काउट समर कैंप का आगाज़। तलबा CPR, फर्स्ट एड, फायर सेफ्टी समेत दीगर महारतें सीखेंगे। सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर का कहना है कि तलबा को ज़िंदगी बचाने की महारतें सिखाकर ज़िम्मेदार शहरी बनाना है। जैन अली से मज़ीद जानते हैं, बताइए जैन। जी बिल्कुल, एमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी में रेस्क्यू स्काउट समर कैंप का आगाज़ किया गया और कैंप का मकसद तलबा को जैन से इस बारे अपडेट लेंगे। ये मनाज़र भी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी का रेस्क्यू स्काउट समर कैंप का आगाज़। तलबा CPR, फर्स्ट एड, फायर सेफ्टी समेत दीगर महारतें सीखेंगे। सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर का कहना है कि तलबा को ज़िंदगी बचाने की महारतें सिखाकर ज़िम्मेदार शहरी बनाना है। ज़िम्मेदार शहरी बनाना है, ऐसा कहना है सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर का। तफसीलात के लिए बात करते हैं जैन अली से, बताइए जैन। जी बिल्कुल, एमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी में रेस्क्यू स्क्वाड समर कैंप का आगाज है वो किया गया है और तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक कैंप का मकसद तलबा को जिंदगी बचाने की महारतें सिखाकर जिम्मेदार शहरी जो है वो बनाना है। तलबा जो है वो CPR, फोन रोकना, फर्स्ट एड, फायर सेफ्टी, हेल्थ हाइजीन और क्लीन ग्रीन पाकिस्तान, स्विमिंग रिपब्लिक, रैम्पलिंग और दूसरी महारतें जो है वो इस कैंप में जो है वो सीखेंगे। इस हवाले से सेक्रेटरी एमरजेंसी डॉक्टर रिजवान नसीर का कहना है कि मुझे यकीन है कि एनर्जेटिक तलबा लाइफ सेवर बन के जो है वो जिंदगी बचाएंगे। तलबा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से 5 रोज़ा कैंप के आने वाले सेशन जो है वो ज्वाइन कर सकती है। कैंप में लाहौर, यासान, मुल्तान और पेशावर से तलबा जो है वो शरीक होंगे। आपका शुक्रिया जैन। फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बंदिश और नकाइस की वजह से शहरी साफ़ पानी से महरूम। फिल्ट्रेशन प्लांट्स की मरम्मत बहाली के लिए कॉन्ट्रैक्टर और इंतज़ामिया में अदायगियों पर डेडलाइन। फिल्ट्रेशन प्लांट्स की मरम्मत के लिए अदायगियाँ न होने से कॉन्ट्रैक्टर ने मरम्मत का काम सुस्त कर दिया। ज़ैनुल आबिदीन से मज़ीद जानते हैं, बताइए ज़ैन। साफ पानी की फराहमी के लिए वासा की जानिब से शहर लाहौर में 500 से ज़ायद फिल्ट्रेशन प्लांट की तनसीब की गई, मगर इनकी मरम्मत के काम को पसे पुष्ट डाल दिया गया। शहरियों को फिल्ट्रेशन प्लांट के जरिए साफ पानी की फराहमी नौ मुंतखब हुकूमत के लिए एक चैलेंज बन चुकी है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि फिल्ट्रेशन प्लांट की मुरम्मत बहाली के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स को मुकम्मल अदायगियाँ न देने का इंकशाफ हुआ है। साबिक गुज़ार दौरे इक़्तिदार में फिल्ट्रेशन प्लांट की मद में करोड़ों रुपए की अदायगियाँ ना की गई, जिसकी वजह से ये निजी कंपनी की तरफ से मुबैना तौर पर फिल्ट्रेशन प्लांट की मुरम्मत के काम को भी सुस्त कर दिया गया। अब ये फिल्ट्रेशन प्लांट की बंदिश और नकाइश की वजह से लाहौर के बासी साफ पानी से महरूम हैं। वासा इंसामिया ने साबिक निजी कॉन्ट्रैक्टर को फंड देने की बजाय इसका नया प्लान ये ढूंढता है कि ट्यूबवेल्स और डिस्पोजल स्टेशन के बाद ये जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं इनको भी ठेके पर देने का प्लान बना लिया गया है। दस्तावेजात के मुताबिक निजी कंपनी को 134 फिल्ट्रेशन प्लांट्स में लगे आर्सेनिक रिमूवल जो मीडियम्स हैं इनको मुरम्मत के लिए 3 साल के लिए ठेके पे दिया जाएगा। ताहम ये ठेके के एवज वासा इंसामिया इस निजी कंपनी को 3 साल के लिए 30 करोड़ 45 लाख रुपए की रकम अदा करेगी। फिल्ट्रेशन प्लांट को फाल करना और पानी की फराहमी करना ये निजी कंपनी की जिम्मेदारी होगी। शुक्रिया जैन। शहर का पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। शदीद गर्मी में शहरियों का गन्ने के रस के स्टॉल्स पर रश। शहरी कहते हैं गन्ने का रस जिस्मानी तवानाई को बहाल करता है। मोहम्मद उसामा से मज़ीद जानते हैं, बताइए उसामा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। आज सुबह से ही सूरज के तेवर बिगड़े हुए लग रहे हैं, लेकिन शहर लाहौर के बासियों ने भी इसका हल तलाश किया और इस वक्त मैं गन्ने के जूस के एक स्टॉल पर मौजूद हूँ। यहाँ पर शहरियों का काफ़ी रश पाया जा रहा है। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए शहरी जो हैं वो गन्ने का जूस पी रहे हैं। इस वक्त भी मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं गर्मी के हवाले से, जूस के हवाले से, और ये जूस पीकर गर्मी की शिद्दत कितनी कम होती है इस हवाले से उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा क्या समझते हैं कि गन्ने का जूस पीने से गर्मी कुछ कम हो जाती पहले से?
समझते हैं गन्ने का जूस पीने से गर्मी कम होती ही नहीं है, बाकी ये है कि दिल को सुकून मिल जाता है। बाकी ये है कि बस अल्लाह ताला की रहमत हो जाए, आप यही दुआ कर सकते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। अच्छा आप बताइएगा, आप भी गन्ने का जूस पी रहे हैं तो क्या समझते हैं कि इसको पीने से वक्ती तौर पर थोड़ा सुकून मिल जाता है? जी बिल्कुल, गन्ने का जूस पीने से वक्ती तौर पर जिसम में ठंडक महसूस होती है और काफ़ी थोड़ा सा टाइम गुजर जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट है और जहाँ से गुजरे दिल करता है कोई भी रेडी लगी हो शरबत की, जामे शीरी की, रूह अफ़ज़ा की, और ज़्यादा गन्ने का जूस जो है वो ज़्यादा ठंडक देता है, तो इसलिए हम आज पी रहे हैं। यहाँ अक्सर काफ़ी रश लगा रहता है। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि गन्ने का जूस जो है वो गर्मी की शिद्दत भी कम करता है और वक्ती तौर पर दिल को सुकून और ठंडक भी पहुंचती है, और इसीलिए यहाँ पर गन्ने के जूस के स्टॉल पर भी हमें शहरियों का रश दिखाई दिया जा रहा है, जो यहाँ पर गन्ने का जूस पीकर गर्मी की शिद्दत को अपने तरीके से कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जी शुक्रिया उसामा।